الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ولاگ شیر میسور سرنگا پٹم فتح علی خان شہید سرنگا پٹم 4 مئی 1799 کے نام پر ہے کہ جس نے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے جان قربان کرنا پسند کیا، اور انہی کی اس شہادت کا یہ پیغام تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ایک پیغام تھا، تو یہ گویا شہادت کا اعزاز بیان کرنا ہے کہ ایک ہے شہادت کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور ایک اقبال کا شعر ہے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لاہ لارا۔ جو کلمہ بولا جاتا ہے وہ پہلا داخلہ ہے اسلام کے قلعے کی طرف، اور آخری اس میں ہے جان بھی جا سکتی ہے۔ تو پہلا کلمہ بھی کچھ مانگتا ہے، اور درمیان میں جتنی سٹیج آئیں گی وہ ساری قربانی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے سورۃ کوثر میں خدا تعالیٰ یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیاری ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلا کلمہ شہادت جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو ہم بولتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے مرحلے پر نماز ہوتی ہے، اور آخری مرحلے پہ جہاد ہوتا ہے۔ وہ جہاد اپنی جان کے خلاف، اپنی خواہشوں کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنے برے نظام کے خلاف، اس کے لیے جان تک جا سکتی ہے۔ تو اس جان جانے کا چونکہ ایک بڑا ٹائٹل ہے، تو اس ٹائٹل کے لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ مت کہا کرو کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور مت گمان کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور مزے سے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ یہ تشریح حدیث کے مطابق ہے کہ جو ہی روح نکلتی ہے، اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ جس وقت وہ مر رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اس وقت سوئی چبھنے جتنا صرف ان کو تکلیف ہوتی ہے، باقی روح ان کی پرواز کر جاتی ہے اور اعزاز کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، اور خدا مسکرا کے اس کو دیکھتا ہے، اس کا یہ اعزاز کرتا ہے کہ اس کی روح فوراً پرندہ بنا کر، ایک قالب بنا کر رب عرش الکریم کے نیچے جو جنات ہیں ان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح ہونے تک وہ وہاں پر رہتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ یہ اعزاز یہ انبیاء کا اعزاز بھی نہیں ہے، ان کی روحیں تو آرام سے سلا دی جاتی ہیں۔ اور یہ جو شہادت پانے کا جذبہ ہوتا ہے، یہی اصل تو زندگی ہے، اور اس زندگی کا نام یہ دیا گیا ہے۔ اور اگر اس کی بجائے کوئی میدان جنگ سے فرار ہو جائے، تو حدیثوں کے مطابق جو 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کو تذکرہ ہے، اس کا چوتھے یا 5ویں نمبر پہ اس کا تذکرہ ہے کہ وتولیٰ یوم الزحف، وہ جو جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے کہ میں مر جاؤں گا، تو ایسی موت والے کو خدا تعالیٰ نہ نظر کرم سے دیکھتا ہے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، نہ اس کو داخل جنت کرتا ہے، بلکہ نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے، اس لیے اس پہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کی بجائے وہ جس نے جان آفرین کے سپرد کر دی اور پیچھے نہیں ہٹا، تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو حشر کا میدان لگے گا تو عام دنیا کے حساب کتاب سے 500 سال پہلے وہ ایک بہت بڑا لشکر تمام امتوں کے شہداء کا اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کا پورا بڑا لشکر اٹھے گا، اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور ابھی 500 سال اور لگیں گے لوگوں کا حساب کتاب کرتے ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس میں اس پانے کے لیے جو اپنے محاذ پر جنگ کرتا ہے اور تلوار سوت کر لڑتا ہے اور جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، اور چاہے کہ وہ لاہور کو بچاتے ہوئے عزیز بھٹی ہو جو 65 کی جنگ میں توپ کا گولہ اپنے کندھے پہ لیتا ہے اور شہادت پا جاتا ہے، یا پھر پہاڑوں کے مورچوں میں وہ بیٹھا ہوا ایک جوان لڑکا
جو لڑتا ہوا آخری لمحوں تک پورا ہفتہ دشمن کو روکتا ہے، اور لڑتا لڑتا اس کا آخری خون کا قطرہ بھی بہہ جاتا ہے، جب لایا جاتا ہے تو آخری سانسوں پہ ہوتا ہے، اس کو بھی نشان حیدر ملتا ہے۔ اور وہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو دشمن کے مورچے میں 71 کی جنگ میں جا پڑتا ہے سوار محمد حسین، اور اس وقت تک اس گن مین کا گلا نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کا جسم سنگینوں سے کیما نہیں کر دیا جاتا، لیکن وہ بھی نہیں چھوڑتا اور وہ بھی شہادت پا جاتا ہے۔ تو یہ اعزاز ہے، جذبہ ہے کہ جو ایک مشن پہ آئے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور جب مارے جاتے ہیں تو خدا ان کو یہ اعزاز دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ تم تو مردہ سمجھ رہے ہو، ہم اس کو ہمیشہ کی زندگی کہہ رہے ہیں، اور جب حشر لگے گا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو شان کے اعتبار سے اوپر نبی ہیں، نیچے صدیق ہیں، اور پھر شہید ہیں، اور پھر اولیاء اللہ اور صالحین کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ تیسرے درجے کا اعزاز پانا نا نشان حیدر سے بھی بہت اونچا ہے۔ اس کا جذبہ جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کے لیے ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے شہید ہونے والوں کو۔ اللہ ان کو اپنی خصوصی رحمت میں بھیجے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے گا، کیونکہ ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حساب کتاب بھی نہ ہو، اور خدا اپنی رحمت سے ان کو جنت میں بھیج دے اور کہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ صرف ہونا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے۔ تو اس لیے یہ کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی عملی توجیہ ہوتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ جذبہ جب تک قوم میں زندہ رہا، وہ قومیں کبھی نہیں مرتیں، اور وہ دنیا کے سینے پر تمغے کی طرح چمکتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی باتوں کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے فارورڈ کریں۔ اگر پسند آئے تو کمنٹ لائک ضرور دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔